اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتا دوں ایک بڑی بات، میلاد بھی ہم منا رہے ہیں اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا، میلاد کی محفلیں ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے۔ فار ایگزامپل تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی اور مجھے سننے کے لیے آئے، میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کریں، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی کیونکہ مقرر گیا، محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں ہے نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ مجھے بتاؤ دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے؟ سورج ابھی کیوں باقی ہے؟ زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے؟ آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے؟ یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے، دولہا اب بھی موجود ہے۔ چاند کی جگمگاہٹ، سورج کا یہ چمکنا، تاروں کی جلملاہٹ، اور پیڑ پودوں کی خوبصورتی، یہ سمندروں کا لہلہانا، زمین کا بچھونا، آسمان کا آشیانہ، یہ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، پھر دولہا اپنی اور اعلیٰ شان کے ساتھ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی
ہیں, سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی. کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. تم سب زندہ ہو, اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے. جان ہے وہ جہان کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے, اور جان ہے تو جہان ہے. یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی, اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے. اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو, یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو, تو اسی نور خدا کی برکت ہے. وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے. لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.